रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फजल और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान जैसी अजीम दौलत बगैर मांगे अता की। कभी अगर हमें मौका मिले तो अकेले में हम ये सोचें कि खुदा ना खास्ता, हजार मर्तबा खुदा ना खास्ता, अगर हम मुसलमानों के घरों में पैदा नहीं होते, हमारा नाम इस्लामी ना होकर के कुछ और होता, तो फिर हमारी क्या कैफियत होती? क्या हम जुमे की नमाज में मस्जिद में आते या हम इस वक्त कहीं और होते? हमें जो ईमान मिला है, जो इस्लाम मिला है, ये बहुत ही मुकद्दस और बहुत ही मुहज़्ज़ब और बहुत ही आला मेयार का मज़हब है। दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं है, दुनिया में इसका कोई मिसल नहीं। असल बात यह है कि हमें अपने इस्लाम की, अपने ईमान की अहमियत ही नहीं पता है, हमें उसकी कदर और कीमत ही नहीं पता है, जिसकी वजह से हम ना उस पर चलने की सही से कोशिश कर पा रहे हैं और ना ही उस पर अमल करने की कोशिश कर पा रहे हैं। हमें ईमान और इस्लाम की अहमियत और कदर और कीमत पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा ना वक्त लगा है, ना हमारा जान लगा है और ना ही हमारा सही से माल लगा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलो आया, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फजल और करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान जैसी अजीम दौलत बगैर मांगे अता की और मुसलमानों के घर में पैदा फरमाया। ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान है। वैसे तो अल्लाह ताला के बेशुमार एहसान इंसानों पे है, लेकिन सबसे बड़ा जो एहसान अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर किया कि हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया। कभी अगर हमें मौका मिले तो अकेले में हम ये सोचें कि खुदा ना खास्ता, हजार मर्तबा खुदा ना खास्ता, अगर हम मुसलमानों के घरों में पैदा नहीं होते, हमारा नाम इस्लामी ना होकर के कुछ और होता, तो फिर हमारी क्या कैफियत होती? क्या हम जुमे की नमाज में मस्जिद में आते या हम इस वक्त कहीं और होते? ये अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा हमारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह ताला ने तमाम शिर्क और कुफ्र से निकाल के हमें ईमान की दौलत बख्शी। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ईमान की दौलत को किस तरह से बचा करके रखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का मिल जाना ये असल कामयाबी नहीं है। कोई भी चीज़ हासिल हो जाए, उससे बड़ी बात यह है कि उसे संभाल के रखा जाए और उसे बढ़ाने की कोशिश की जाए। उसी को दुनिया में लोग अक्लमंद समझते हैं और हकीकत में अक्लमंद वही है। हमें ईमान बहुत ही आसानी के साथ मिल गई है, बगैर किसी कुर्बानी के, बगैर किसी मुजाहिदे के, घर बैठे मिल गया है। लेकिन इस ईमान के लुटेरे बहुत ज्यादा हैं पूरे दुनिया के अंदर। हमारे खुद के ईमान के लुटेरे हैं, हमारे घर वालों के ईमान के लुटेरे हैं, खुसूसी तौर पे हमारे नौजवान नस्लों की और हमारे बच्चों के, हमारे बच्चियों की। हम अपनी ज़ात से भी इसके लिए फिक्रमंद हो, ईमान की हकीकत को अल्लाह ताला से मांगे और अपने औलादों के लिए भी, अपने भाई बहनों के लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी हद से ज़्यादा फिक्रमंद रहें। जिस तरह से हम उनके दुनियावी मामलात में उनके लिए फिक्रमंद रहते हैं, उनके तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनके ज़रिए माश के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए, हर चीज़ के लिए हम फिक्रमंद रहते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमें उनकी ईमान की फिक्र होनी चाहिए। और ये हमारी सबसे अहम ज़रूरतों में से एक है, अपने घर वालों की फिक्र करना। कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, के ईमान वालों बचो जहन्नम की आग से। सिर्फ खुद ही बचने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि आगे कहा है व अहलीकुम नारा, और अपने अहल व अयाल को भी बचाओ। इससे हमें साफ हुक्म मिलता है कि जिस तरह हम अल्लाह ताला की इबादत को अपने लिए ज़रूरी समझते हैं, तो हम अपने घर वालों के लिए भी उसे ज़रूरी समझें। कि जिस तरह से अगर हम मस्जिद पहुंच रहे हैं, हमारे अंदर इस्लामी तालीमात है, तो हमारे घर वालों के अंदर भी हो, हमारे बच्चों के अंदर भी हो, हमारी बीवी के अंदर भी हो, हमारे भाई बहनों के अंदर भी हो। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसके बारे में हमसे पूछताछ भी होगी। बच्चों की तरबियत और उसकी परवरिश के
سلسلے میں بہت ہی زیادہ گارجین فکر مند ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ یہ بہت ہی بہترین پہل ہے، اور اپنے اپنی ذات سے جتنا ہو سکتا ہے گھر والے کوشش بھی کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا اور اس کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا، تھوڑی سی اور محنت کرنی پڑے گی۔ ہمیں جو ایمان ملا ہے، جو اسلام ملا ہے، یہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی مہذب اور بہت ہی اعلیٰ معیار کا مذہب ہے۔ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے، دنیا میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی اہمیت ہی نہیں پتہ ہے، ہمیں اس کی قدر و قیمت ہی نہیں پتہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ اس پہ چلنے کی صحیح سے کوشش کر پا رہے ہیں اور نہ ہی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر پا رہے ہیں۔ ہمیں ایمان اور اسلام کی اہمیت اور قدر و قیمت پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارا نہ وقت لگا ہے، نہ ہمارا جان لگا ہے، اور نہ ہی ہمارا صحیح سے مال لگا ہے۔ باقی چیزوں پہ تو ہمارا سب کچھ لگا ہے، لیکن اسلامی چیزوں کے اندر ہمارا بہت ہی مختصر سا جو بھی لگا ہے۔ ہم نے بچپن میں مکتب میں کچھ چیزیں سیکھ لی، یا کبھی کبھار جماعت میں جا کر کے کچھ چیزیں ہم سیکھ لی ہے، بس اسی کو ہم کافی سمجھیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اسلام مکمل نظام حیات کا نام ہے کہ ہماری پیدائش سے لے کر کے موت تک، پیدائش سے لے کر کے موت تک کی مکمل زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، ہر شعبے میں، چاہے وہ شادی کے معاملات ہو، چاہے وہ ہمارے گھریلو معاملات ہو، چاہے شوہر بیوی کے معاملات ہو، جو بھی معاملات ہو، چاہے ہمارے کاروبار کے معاملات ہو، ساری چیزوں کے اندر ہمیں اسلام کو فالو کرنا پڑے گا اور اسلام کو مقدم ماننا پڑے گا، تب جا کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے 100%۔ یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح کا ایمان جس طرح صحابہ کرام لے کے آئے۔ صحابہ کرام کا ایمان کس طرح کا تھا کہ جب بھی کوئی بھی دینی امور ان کے سامنے آتے تھے تو دنیا میں کتنا بھی بڑا سے بڑا فائدہ انہیں ہو، وہ اس فائدے کو چھوڑ کر کے دین کے کاموں کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے۔ مثلا اذان کی آواز آئی، وہ اپنے کسی بھی حال میں رہے، چاہے وہ کاروبار میں رہے، ملازمت میں رہے، یا وہ کھیت میں رہے، چھوڑ کے دوڑ کے مسجد کی طرف آتے تھے، لپک کے آتے تھے۔ ان کے اندر ایمان کی اہمیت تھی، ان کو سمجھ میں آتا تھا کہ اللہ اکبر کا مطلب اللہ بڑا ہے، یہ نہیں کہ یہ میرا کام بڑا ہے، پہلے میں اس سے فارغ ہو جاؤں پھر میں جا کے مسجد پہنچوں گا، ایسا نہیں۔ اور آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال نہیں بتا رہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال بتاتے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اذان کے بعد مساجدیں فل ہوتی، بازاریں خالی نظر آتی، دکان آپ کو خالی نظر آتا، اور دوسری جگہ آپ کو خالی نظر آتی، اور علاقے کی اور ہر جگہ کی مساجدیں آپ کو بھری ہوئی نظر آتی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم زبان سے اقرار تو کرتے ہیں ایمان کا، لیکن ہم اس کی حقیقت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہی نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور اسی ایمان کی حقیقت کو بٹھانے کے لیے ہمیں مجاہدہ اور مشقت کرنا پڑے گا، اور اسی کے عوض میں ہمیں جنت ملے گی۔ جنت کی جو اتنی بہترین اور عظیم الشان نعمتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہ کچھ دیر کے لیے۔ آدمی دنیا میں اتنی محنت کرنے کے بعد ایک مختصر سا گھر بناتا ہے، اس میں بھی وہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے، کچھ ایسا رہتا ہے، رات گزارتا ہے، دن بھر پھر وہ اپنے کام کاج میں رہتا ہے۔ لیکن جنت میں جو ہوگا وہ ہمیشہ وہاں پہ رہنے کا ہوگا، نہ ہمیں وہاں کام کرنا پڑے گا، نہ ہمیں وہاں مزدوری کرنی پڑے گی، کسی بھی طرح کا کچھ نہیں، بس ہمیشہ کے لیے آرام اور راحت سکون۔ جو انسان جس کا طلبگار ہے وہ ایسی عظیم الشان جو نعمتیں ہمیں ملے گی بہت ہی مختصر سی عبادت میں، بہت تھوڑے سے وقت کی محنت میں ہمیں مل جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دنیا میں جتنی محنت کر رہے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تو جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس سے 100 گنا زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دے دی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم دنیا کے تمام تقاضوں کو پورا کریں، کھانا پینا بھی کھائیں، کچھ گھوم پھر بھی کریں، اپنے پریوار کے ساتھ وقت گزاریں، کام کاج بھی کریں، دن میں 5 دفعہ نماز پڑھیں، جھوٹ نہ بولیں، رشوت نہ لیں۔ یہ ساری چیزوں کو کرتے ہوئے، دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کر چلتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کو گزار لیں تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں جگہ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ کتنا مختصر سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹاسک دیا ہے، اور مذاہب میں ہم دیکھیں کہ کس طرح کا مجاہدہ ہم کو کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی وعدہ نہیں رکھا ہے، چاہے وہ پانی میں رات رات بھر کھڑے رہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی وعدہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ ایمان والوں کے لیے رکھا ہے، جس کے دل میں
رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا, ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے. جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا بلکہ مکمل طور پہ ایمان سے خالی ہوگا, وہ کتنا ہی شریف رہے, سچا رہے, ایمانت دار ہے, لیکن اس کے لیے جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اتنی بڑی دولت ہمیں ملی ہے, ہم اس کی فکر اور قدر کریں, مساجدوں کو آباد کریں. رمضان کا مہینہ بھی اب قریب آ رہا ہے, یہ شعبان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس کی تیاری بھی ہمیں ابھی سے کرنی ہے. نمازوں کی پابندی تو کرنی ہی ہے, نوافل کی پابندی شروع کر دیں. قرآن کریم کی تلاوت اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کی پابندی شروع کر دیں, تسبیحات کی پابندی شروع کر دیں, اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی دین کے لیے آگے بڑھائیں. خود نماز پڑھنے آتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں. گھر پہ بیٹھیں تو کچھ ذکر و اذکار اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں, ان کے ساتھ بھی کچھ وقت گزاریں, ان کی بھی تربیت کی فکر کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.